الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انسان کی تخلیق، اس کی حقیقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں انسان کا مقام اور اس کی حیثیت، اور پھر دنیا کی مخلوقات کے مقابلے میں انسان کی حیثیت کیا ہے، ان تین چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات گرامی، انسان کے وجود کے بارے میں قرآن کریم نے مختلف آیات میں مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ انسان، اس کی حیثیت کیا ہے، اس انسان کا مقام کیا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. اگر یہ انسان اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں چند لمحوں کے لیے سوچے تو شاید کہ یہ انسان کبر و غرور اور نخوت و تکبر سے پرہیز کر کے، دور ہٹ کر کے ایک اللہ واحد کے سامنے اپنی حقیقت کو سمجھتے ہوئے سر بسجود ہو جائے. انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے اس انسان کو حقیر پانی سے پیدا کیا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے وجود کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں نے اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں نے اس انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو من ماء مہین، حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، میں نے اس انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے دوستو،
انسان اپنے وجود کے بارے میں، اپنے حقیقت کے بارے میں اگر سوچے کہ میری حیثیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گھٹیا حقیر پانی سے پیدا کیا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے میں نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ انسان کے وجود کی حیثیت ہے دوستو۔ لیکن دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود کے لحاظ سے اگرچہ مٹی سے پیدا کیا ہے، حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مقام کو کتنا زیادہ بلند کیا ہے دوستو۔ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں، میں روئے زمین پر ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو جانشینی کا کام کرے گی۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا تو روئے زمین پر ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو روئے زمین پر فساد برپا کرے گی، خون بہائے گی، خون سے ہولیاں کھیلے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری کی ساری مخلوقات کے نام سکھلائے، آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہا کہ اے میرے فرشتوں، اگر تم ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کی ناموں کے بارے میں جانتے ہو تو مجھے ان ناموں کے بارے میں بتلاؤ۔ لیکن فرشتے ان ناموں کے بارے میں نہیں بتلا سکے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، انك انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، انسانوں اپنے مقام کو پہچانو، اپنی حیثیت کو جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم جیسی مخلوق کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جن فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صبح و شام 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کبھی اکتاتے بھی نہیں ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، کبھی بھی اکتاتے نہیں ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس انسان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو علیہ الصلوۃ والسلام۔ انسانوں اپنے مقام کو پہچانو کہ تمہارا وجود، تمہاری حیثیت وجود کے لحاظ سے کس قدر کمزور ہے، کس قدر کمتر ہے، کتنے گنہگار ہیں ہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسانوں اور جناتوں کے بارے میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برپا کس کے لیے کیا ہے دوستو؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ نہریں، یہ طرح طرح کی مخلوقات، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے میوے، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ ساری کی ساری مخلوقات، ان ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے انسانوں تمہارے خاطر پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کریم تمہارے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اے انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اے انسانوں تم ان پہاڑوں کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، ان حیوانوں کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، ان نہروں کو تم اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، ان کشتیوں کو تم اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے مقام کو بلند کرنے کے لیے کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ یہ کشتیاں سمندر کے سینوں کو چیرتے ہوئے تم جہاں چاہتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے ہو۔ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے قابو میں کر دیا ہے، تمہیں اتنی طاقت دے دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم اپنی ادنا سی طاقت کے ذریعے سے سمندر کے سینوں کو چیرتے ہوئے جہاں چاہتے ہو اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے چلے جاتے ہو، جہاں چاہتے ہو آزادی کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگاتے ہو، سمندر کی تہوں میں بیٹھ کر کے اے انسان تم وہاں سے جا کر کے لالو گوہر نکالتے ہو اور تم سمندر کی ساری مخلوقات کو اپنے قابو میں رکھتے ہو۔ سمندر کی مچھلیاں تمہارے قابو میں ہیں، دنیا کی ساری مخلوقات جن کی سامنے ایک انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہاتھی، یہ گھوڑے، یہ بڑی بڑی مخلوقات، انسان ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے دوستو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو تمہارے قابو میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اے انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے، تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم رات کی روشنی میں، رات کی تاریکیوں میں نیند سے فائدہ اٹھا سکو اور دن کی روشنیوں میں اپنے لیے روزیاں حاصل کر سکو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا تم نے سوال کیا ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ انسانوں کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ابن آدم کی تکریم کی ہے، ہم نے انسانوں کی تکریم کی ہے، ہم نے انسانوں کو مکرم مخلوق بنایا ہے، محترم مخلوق بنایا ہے۔ بہت ساری مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ترجیح دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے انسانوں ہم نے تم کو سوار کیا سمندروں کے اندر، خشکیوں کے اندر۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ روزیاں عطا فرمائی، ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ روزی نازل فرمائی۔ زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے میووں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھا سکو، طرح طرح کے غلجات پیدا کیا تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھا سکو، طرح طرح کی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم ان کا گوشت کھا کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اے انسانوں ہم نے تمہیں بہت ساری مخلوقات پر ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے۔ میں نے بلکہ ترجیح کی بات کیا بلکہ اس روئے زمین کو بسایا تمہارے لیے، اس روئے زمین کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا تمہاری خاطر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقام کو بلند کیا ہے۔ انسان کہاں ہے یہ انسان؟ قرآن کریم کی دوسری آیات اس کے تعلق سے بھری پڑی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس قدر آج نوازا ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ انسانوں، یہ ساری مخلوقات ہم نے تمہاری خاطر پیدا کی، ہم نے پہاڑوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، لیکن جو دوسرا موضوع ہے میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس روئے زمین کو برپا کیا تمہاری خاطر، ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا تمہاری خاطر، تمہارے فائدے کی خاطر، تم پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتے، سمندر کی تہوں میں بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ ادنا سا انسان اپنی طاقت کے ذریعے سے الحمدللہ آج سمندر اس کے تابع ہے، یہ پہاڑ اس کے تابع ہیں، دنیا کی ساری مخلوقات انسانوں کے تابع ہیں۔ انسان جس مخلوق کو جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ ایک ہاتھی انسانوں کے تابع ہے، ایک گھوڑا انسان کے تابع ہے، بڑی سے بڑی مچھلیاں انسانوں کے تابع ہیں۔ انسان جس مچھلی کو چاہے لمحوں میں سمندر سے شکار کر لیتا ہے، یہ انسان کی طاقت ہے۔ لیکن دوستو سوال آج اس بات کا یہ ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مقام کو بلند فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمادات کو پیدا کیا جن کے اندر کوئی سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے،
حیوانوں کو پیدا کیا، لیکن ان ساری مخلوقات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، روئے زمین پر کوئی ذرہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ذرہ بھی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی نہ بیان کرتا ہو۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ درندے، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے، اپنے سر کو جھکاتی ہیں۔ دوستو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، اے انسانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ کیا ہمارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا تم نے اپنے رب کے ساتھ عہد و پیمان نہیں کیا تھا؟ انسانوں، اگر اللہ نے وعدہ کیا تھا تو تم سے صرف وعدہ کیا تھا، انسانوں کے علاوہ کسی مخلوق سے اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا۔ قرآن کریم کا وعدہ ہے، قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم سے یعنی آدم کی اولاد سے جب وہ اپنی ماؤں کے پشت میں تھے، اپنی ماؤں کے پیٹھوں میں تھے، گویا کہ جب وہ لوگ عالم ارواح میں تھے، انسانوں کو ابھی پیدا نہیں کیا گیا تھا دوستو، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے روحوں سے وعدہ کیا تھا الست بربکم، اے انسان، اے آدم کی اولاد، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق و مالک، رازق اور مدبر نہیں ہوں؟ کیا اس روئے زمین کا خالق، اس کائنات کا مالک میں نہیں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے، اے انسانوں، تمہاری تخلیق سے پہلے آسمان پر جب تم تھے، جب تم اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنی ماؤں کی پشتوں میں تھے، عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی مدبر ہے، تو ہی مصرف الریاح ہے، تو ہی جو ہے اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تو ہی تنہا عبادت کا مستحق ہے، میں تیری عبادت کو بجا لاؤں گا، اس روئے زمین پر تیرے سامنے میں اپنے سر کو جھکاؤں گا، اگر سوال کروں گا تو اے اللہ میں تجھ سے سوال کروں گا۔ انسانوں نے اپنے رب سے اس بات کا عہد و پیمان کیا ہے عالم ارواح میں۔ اگر وعدہ کیا ہے تو کس نے؟ انسانوں نے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مخلوقات کے بارے میں فرماتا ہے جن کے لیے اللہ نے جنت و جہنم کو پیدا نہیں کیا ہے۔ جنت و جہنم کو اللہ نے پیدا کیا ہے صرف اور صرف انسانوں اور جناتوں کے لیے، اسی لیے ان سے اللہ نے عہد و پیمان کیا۔ لیکن معاملہ برعکس ہے کہ آج ہم نے جس نے اللہ کے عہد و پیمان کیا، آج اس کا معاملہ کیا ہے اور دوسری مخلوقات کا معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں قرآن فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کہ روئے زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی نہ بیان کرتی ہو، اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، لیکن اے انسانوں، تم ان مخلوقات کی پاکی کے طریقے کو نہیں سمجھ پاتے ہو، تم ان کی زبان کو نہیں سمجھتے ہو۔ یہ کتا کبھی آوازیں لگاتا ہے، یہ بکریاں کبھی آوازیں لگاتی ہیں، یہ حیوانات کبھی آواز لگاتے ہیں، یہ درندے، یہ پہاڑ، یہ کیڑے مکوڑے، یہ چرند، یہ آوازیں لگاتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن تم انہیں سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہو، تکتے ہو۔ ہاں، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، کہ ہم نے سلیمان کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا۔ یسبحن والطیر، یہ پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے، پرندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات جو آسمانوں کے اندر ہیں، زمینوں کے اندر ہیں، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، یہ ستارے، یہ چاند، یہ چوپائے، والشجر والجبال، یہ پرندے، یہ درخت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ دوستو الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری کی ساری مخلوقات سجدہ ریز ہوتی ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ چرند،
یہ پرند، یہ حیوانات، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، سجدریز ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد عند غروب الشمس، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غروب شمس کے وقت موجود تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر اتدری این تغرب الشمس، اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، یہ سورج معمور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها، اور یہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی بجاوری کرتے ہوئے اپنی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد پورے دن کا سفر طے کرنے کے بعد جا کر کے عرش کے نیچے سجدریز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ واپس چلا جا، یہ سورج واپس آ جاتا ہے اور پھر اپنی ہی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، یہاں تک کہ سورج کا یہ طریقہ کار چلتا رہے گا، سورج اپنی جگہ سے طلوع ہوتا رہے گا، غروب ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ وقت آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مغرب سے طلوع ہونے کا حکم دے گا اور وقت قریب ہو جائے گا، قیامت کا وقت قریب ہو جائے گا۔ دوستو، یہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا ہے دوست، اور آپ نے حدیثوں میں سنا ہے کہ یہ چیونٹیاں سمندر کی تہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طالب علم کے لیے، علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہ مچھلیاں سمندر کی تہوں میں بیٹھ کر کے چونٹیاں اپنے سوراخوں کے اندر طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، گویا کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ دوستو، یہ مخلوقات اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع، اللہ کے حکم کے تابع، حدیثوں میں آتا ہے دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر جب تک تیار نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر کو تیار کر دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو اپنے سے جدا کرنا چاہا تو لکڑی سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اللہ کے رسول کی جدائی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، تب اس کا جا کر کے رونے کی آواز بند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس لکڑی کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک اس سے رونے کی آواز آتی رہتی۔ یہ دوستوں ان مخلوقات کی حالت ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی روح نہیں پیدا کیا ہے، جمادات میں سے۔ اے انسانوں، اپنی ذات کے بارے میں سوچو، انسانوں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آج تمہارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہے آپ کا ایمان؟ کہاں ہے عبودیت؟ کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے بارے میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اے انسانوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہے، تمہاری آنکھوں میں طاقت ہے دیکھنے کی، زبان میں طاقت ہے بولنے کی، چلنے کی طاقت ہے پیروں میں، پکڑنے کی طاقت ہے ہاتھوں میں، اور دماغ میں طاقت ہے سوچنے کی۔ آج تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش کر دیا، تمہیں نہیں معلوم کہ نعمتوں کی قیمت کیا ہے۔ دوستو، ایک گھونٹ آج تمہارے لیے پانے کی کوئی قیمت نہیں ہے، کھانے کی کوئی قیمت نہیں۔ الحمدللہ سارے گھر بھرے پڑے ہیں، کسی گھر میں بھوک نہیں، ہر کوئی آسودہ ہے۔ الحمدللہ کھانے کی چیزیں مہیا ہیں، پینے کی چیزیں مہیا ہیں، ہمارا جسم صحیح سالم کام کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے بغاوت کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوستو، ان نعمتوں کے بارے میں سوچو، یہ آنکھ کی نعمت، اگر اس نعمت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ جا کر کے اس انسان سے پوچھیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ نہ دیا ہو، یا نگاہیں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جا کر کے چھین لیا ہو، آپ جا کر کے اس انسان سے نگاہ کی قیمت کے بارے میں سوچیں۔ اے انسانوں، چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے سوچو کہ آخر اس دنیا کی قیمت کیا ہے، اس دنیا کی رعنائیوں، اس دنیا کی رنگینوں کی قیمت کیا ہے اس نابینا کی نگاہ میں، جس نے اپنی نگاہوں سے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، جس نے اپنی نگاہوں سے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، جس نے اپنی نگاہوں سے اپنے والدین کو نہیں دیکھا، جس نے ان نگاہوں سے اپنی دنیا کی لعنتوں، اس دنیا کی رعنائیوں کو نہیں دیکھا، جو نہیں جانتا کہ ہماری اولاد خوبصورت ہے یا کالی،
گوری ہے یا کالی، ہماری اولاد کیسی ہے، اسے یہ خوشی میسر نہیں ہوئی اس لیے کہ اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں۔ دوستو آپ جا کر کے پوچھیں کہ جس کی نگاہیں چھن چکی ہیں یا جس کو نگاہیں میسر نہیں ہوئی ہیں، آج اس سے جا کر کے پوچھیں کیا تیری نگاہوں میں اس دنیا کی مقام کی، اس دنیا کی مال و دولت کی کوئی قیمت ہے؟ خدا کی قسم وہ یہ کہنا گوارا کرے گا کہ ساری کی ساری نعمتیں مجھ سے چھین لی جائیں لیکن میری آنکھ کی نعمت کو مجھے واپس دے دیا جائے۔ اے انسانوں، اپنی نگاہوں کی قیمت کے بارے میں سوچو، اپنے پیر کی قیمت کے بارے میں سوچو، اپنے ہاتھوں کی قیمتوں کے بارے میں سوچو۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، ہاتھوں پیروں میں طاقت ہونے کے باوجود ہم چند لمحات کے لیے مسجدوں میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس قدر بے غیرتی کا ثبوت، اس قدر سرکشی کا ثبوت، نعوذ باللہ من ذالک۔ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے ہماری اس سرکشی پر دوستو، کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی ساری اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق بنایا، دنیا کی ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہماری خاطر، اس روئے زمین کو بسایا اللہ نے ہماری خاطر، ساری کی ساری مخلوقات کو ہمارے قابو میں کر دیا تاکہ یہ انسان ان مخلوقات سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن انسان کی حالت یہ ہے دوستو، ان نعمتوں کے بارے میں اگر اندازہ لگانا، حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی عبادت پر بڑا غرور ہوگا، وہ کہے گا کہ میں اپنے عمل کے بدلے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمانا چاہے گا اور اسے دکھانا چاہے گا کہ اے انسان، تو نے جو یہ عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کی ہماری نگاہوں میں، ہمارے اعمال کے، ہماری نعمتوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک عمل کے مقابلے میں دوستو صرف جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی بات ہے، انسانوں کے حقوق کی بات۔ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے جو یمن سے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے آیا تھا، اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے لے کر کے آیا تھا، اور اس ماں کی صورت حال ایسی تھی، جسمانی حالت، کہ ماں اس کی پیٹھ پر پاخانہ پیشاب کیا کرتی تھی، اس کے سہارے پاخانہ پیشاب کیا کرتی تھی۔ جب ابن عمر سے دوران ثواب اس نے مکہ کے اندر سوال کیا کہ اے ابن عمر، کیا ہم نے اپنی ماں کا کوئی حق ادا کیا؟ تو ابن عمر کا جواب ہوتا ہے کہ نہیں، کہ تمہاری ماں سے تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کی زبان سے جو ایک چیخ نکلی تھی، تم نے اس چیخ کا بدلہ بھی نہیں ادا کیا ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے حقوق کو نہیں ادا کر سکتے ہیں دوستو، تو تم رب کے حقوق کو کیا ادا کرو گے؟ رب کی نعمتوں کے مقابلے میں تمہاری عبادتوں کی کیا حیثیت؟ جن عبادتوں کا حال یہ ہے کہ مسجدوں میں نماز کی ادائیگی کے بعد چند لمحے اترنا رکنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسلمان، ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ ہوٹلوں پر، گھروں کے اندر بےہودہ جگہوں میں بیٹھ کر کے لمحوں ہی لمحے، ساعت پر ساعت، گھنٹوں میں گھنٹے گزارنے کی سکت رکھتا ہے یہ انسان، لیکن مسجدوں کے اندر چند لمحے تاخیر ہو جائے، پوری مسجد کے اندر آوازیں گونجنے لگتی ہے اور سارے کے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری عبادتوں کی حالت ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقوق کی ہم کیا ادائیگی کریں گے؟ حدیثوں میں آتا ہے دوستو کہ وہ انسان جس نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، اسے غرور ہوگا، ناز ہوگا اپنی عبادت پر، کہے گا اللہ میں اپنی عبادت کے بدلے میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ دوستو ایک بات بتلا دوں کہ دنیا میں کوئی انسان اپنے عمل کے بدلے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمانا چاہے گا، کہے گا کہ اس انسان کو جہنم کے قریب لے کر جاؤ۔ فرشتے جہنم کے قریب لے کر کے جائیں گے، جہنم کی تپش کی وجہ سے پیاس کی سخت شدت محسوس ہوگی، وہ انسان پانی تلاش کرے گا اور سخت پیاس لگتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج 500 سال کی عبادت کو ایک گھونٹ پانی کے بدلے قربان کرنا گوارا کرتے ہوں۔ ایک طرف 500 سال کی عبادت اور ایک طرف پیاس کو بجھانے کے لیے ایک پیالہ پانی۔ وہ انسان ایسے نازک موقع پر 500 سال کی عبادت کو ایک گھونٹ پانی کے بدلے بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا کہ اے انسان، اب تو ذرا بتلا کہ تو نے اپنے 500 سال کی عبادت کو ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں بیچ دیا ہے، اب تو اپنے کس عمل کے بدلے میں جنت میں جانا چاہتا ہے؟
اس دن یہ انسان کو یہ احساس ہوگا کہ ہماری عبادتوں کی حیثیت کیا ہے، ان نعمتوں کی حیثیت کیا ہے۔ اے انسانوں، چند لمحوں کے لیے سوچو، ان نعمتوں کے سلسلے میں سوچو۔ ایک نعمت، ایک گھونٹ پانی کی قیمت جس کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں، ہزاروں لوٹے، ہزاروں لیٹر پانی ہم کہیں بہا دیا کرتے ہیں بغیر حاجت کے۔ دوستوں، یہ آپ کی حیثیت ہے۔ اے انسانوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچو۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، میں آج اس آیت کے مقابلے میں آپ انسانوں کی حیثیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس انسان کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے انسانوں کی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے گھوڑے کی۔ کیوں قسم کھایا ہے؟ اس لیے کہ وہ گھوڑا اپنے مالک کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے، لیکن یہ انسان اپنے رب کا کس قدر ناشکرا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپتے ہوئے حملہ کرنے والے گھوڑوں کی۔ غور طلب بات ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے تو آسمان کی قسم کھائی ہے، اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے، چاند کی قسم کھائی ہے، اللہ نے مکہ کی قسم کھائی ہے۔ جو چیزیں جو مخلوقات اللہ کی نگاہوں میں عظیم ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عظیم چیزوں کی قسم کھاتا ہے، معمولی چیزوں کی قسم نہیں کھاتا۔ اللہ نے گھوڑے کی قسم کھا کے فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپتے ہوئے ڈانپتے ہوئے حملہ کرنے والے گھوڑوں کی۔ فالموریات قدحا، قسم ہے ٹاپے مارتے ہوئے اپنے پیروں سے چنگاریاں نکالنے والے، آگ بھڑکانے والے گھوڑوں کی، آگ کھیلنے والے گھوڑوں کی۔ والمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، اور پھر اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے، گرد و غبار کو اڑاتے ہوئے دشمنوں کے بیچ میں گھس جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ فوسطن به جمعا، یہ گھوڑا اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہوئے، جس کے ہاتھوں میں اس کی نکیل پڑی ہوئی ہے، دشمنوں کے بیچ میں گھس جاتا ہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ جہاں توپوں کی بارشیں ہوتی ہیں، جہاں تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، جہاں نیزوں کی بارشیں ہوتی ہیں، جہاں خون کا خون ہوتا ہے، خون کی ندیاں ہوتی ہیں، ایسے موقع پر یہ گھوڑا اپنے مالک کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے دشمنوں کے بیچ میں گھس جاتا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ نے گھوڑے کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ گھوڑا اپنے مالک کا اس قدر وفا شعار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، لیکن یہ انسان ناشکرا ہے اپنے رب کا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ انسان اپنے ہی معاملے پر گواہ ہے۔ وہ انسان دیکھتا ہے، اس کی نگاہیں گواہ دیتی ہیں، اس کا دل گواہ دیتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ سرکشی کرتا ہوں، رسول کے ساتھ سرکشی کرتا ہوں، انسانوں کے ساتھ، مخلوقوں کے ساتھ سرکشی کرتا ہوں۔ میرا عمل شیطانی عمل ہے، میرا عمل کفری عمل ہے، میرا عمل انسانی عمل نہیں ہے۔ انسان ان ساری چیزوں پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کا بہت زیادہ حریص ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس انسان کو معلوم نہیں کہ قبروں کے اندر کی چیزوں کو اکھیڑ دیا جائے گا؟ وحصر ما فی الصدور، سینوں کے رازوں کو اوپن کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے خزانوں کو نکال کر کے پھینک دے گی، اور یہ انسان ماتم کرے گا کہ اسی خزانے کے لیے میں نے اپنے ایمان کا سودا کیا، اسی خزانے کے لیے میں نے دین کا سودا کیا، اسی خزانے کے لیے اپنے بھائی کو ستایا، اسی خزانے کے لیے اپنے ماں بہن کی عزت و آبرو کو داؤں پر لگایا۔ اور یہ انسان کہے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کہے گا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا ما لَهَا، اے اللہ کیا ہو گیا ہے اس زمین کو؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین اپنے ساری خبروں کو کھول کر کے رکھ دے گی۔ انسانوں، یہ تمہاری حیثیت ہے، اس لیے انسانوں اگر تم اپنے مقام کو پہچانو تو تمہارا مقام بہت بلند ہے، لیکن اگر تم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، عبودیت کا حق نہیں ادا کیا، روئے زمین پر سرکشی کی، چاہے وہ انسان ہو یا جنات۔ میں آج مخاطب ہوں سارے انسانوں سے، میری آواز جہاں تک پہنچتی ہوں میں ان سارے انسانوں کو مخاطب ہوں کہ انسان کے مقام کو اللہ نے بلند کیا ہے، بشرطے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں عبد بندہ ہو۔ لیکن جب انسان
اپنے مقام کے نیچے آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ انسان دیکھنے کے لحاظ سے انسان ہے, ڈھانچے کے لحاظ سے, اپنے کیان کے لحاظ سے تو انسان دکھتا ہے, اس کے پاس دل ہے لیکن سوچنے کی طاقت نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, نگاہیں ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہیں لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, یہ جانور ہیں, جانوروں سے کہیں زیادہ گمراہ ہیں, اس لیے کہ جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ جانور بھی اپنے مالک کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, بلکہ جس مالک کے ہاتھوں میں اس کی لگام ہوتی ہے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے یہ جانور دشمنوں کے بیچ میں گھس جاتا ہے. لیکن یہ انسان ہے, یوسف کی حالت میں تھی, بہتری کی حالت میں تھی, طاقت و قوت ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں. اے انسانوں, اپنا موازنہ کرو, کمپیریزن کرو, کہاں ہے تمہاری حیثیت ان حیوانوں کے مقابلے میں, کہاں ہے تمہارا مقام اپنے وجود کے لحاظ سے, اور کہاں ہے تمہاری حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں. لیکن جب آپ کا موازنہ, آپ کا کمپیریزن غیروں کے ساتھ کیا جائے, غیر مخلوقات جمادات کے ساتھ کیا جائے, تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمادات نہیں بلکہ جانوروں سے کہیں زیادہ برتر قرار دیتا ہے. اس لیے انسانوں اپنے مقام کو پہچانو, اپنی حیثیت کو پہچانو. وہ وقت آنے سے پہلے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد, افسوس کرنے کے بعد, ماتم کرنے کے بعد, آنسو بہانے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنے کے بعد کہ اس دنیا میں اللہ کو ہمیں ایک لمحے کے لیے لوٹا دے تاکہ میں کوئی لعلی اعمل صالحا فیما ترک, تاکہ میں کوئی نیک کام کر سکوں. کلا, ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها, یہ تو ایک بات ہے جس کو تو کہہ رہا ہے, اسے کبھی شرمندہ تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے دوستو, آپ اپنی حیثیت کو پہچانتے ہوئے, اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو نکالیں, اپنے مقام کو پہچانیں, اپنی حیثیت کو پہچانیں, اپنی مسجدوں کو آباد کریں, اسلامی شاعر کو اختیار کریں, اللہ کے حقوق, انسانوں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں میں مسلمان بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.